ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات محدثین کرام میں ایک انتہائی اعلیٰ اور بلند مقام رکھتی ہے۔ جو لوگ بھی حدیث کے دشمن ہوئے انہوں نے سب سے بڑھ کر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو داغدار کر دیا تو پھر باقی سارے محدثین کرام بھی لوگوں کی نظروں میں مشکوک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ رئیس المحدثین ہیں اور وہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اور اسی طرح امیر المومنین فی الفقہ بھی ہیں۔ تو انہوں نے حدیث کو اور حدیث سے متعلق علوم کو بدنام کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر بہت زیادہ حملے کیے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو صریحاً انکار حدیث میں مبتلا ہیں اور وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سخت عداوت رکھتے ہیں، کیونکہ انہی کی شہرہ آفاق کتاب صحیح البخاری ساری امت کے نزدیک اتفاقی طور پر صحیح ترین کتاب قرار پائی۔ تو انہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ دکھ ہے اور بہت زیادہ نالاں ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ لیکن کچھ لوگ جو اپنی فقہی تقلید کی وجہ سے اور جمود کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھنے لگے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فقہ میں ان کے مذہب کی پیروی نہیں کی، بلکہ ان کے مذہب کے بہت سے مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں غلط قرار دیا، اور اس وجہ سے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہو گئے۔ جہاں تک منکرین حدیث کا تعلق ہے تو وہ تو اس فن کے لوگ ہی نہیں ہیں، انہیں تو نہ حدیث کے بارے میں کوئی علم ہے، نہ علوم الحدیث کے بارے میں، نہ اصول الحدیث کے بارے میں۔ وہ تو جب اعتراض کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پر تو ان کا اعتراض بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ کوئی ان پڑھ ریڑھی بان یا کوئی مزدور جو بالکل جس کو کوئی بھی علم نہیں ہے، وہ اگر اٹھ کر ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جو ہیں تمام کے تمام ان پر قدغن لگانا شروع کر دے اور انہیں چیلنج دینا شروع کر دے اور ان کے طریقہ کار کو غلط قرار دینا شروع کر دے تو اس کی بات کون سنے گا؟ یعنی لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کریں کہ بھئی دیکھیں ایک ایسا شخص ہے جو بالکل جاہل ہے، جس کے پاس علم نام کی چیز ہی کوئی نہیں، نہ اس نے سائنس پڑھی، نہ اس نے میڈیکل کا علم حاصل کیا، نہ اس کو پتہ ہے کہ دل کے معاملات کیا ہیں۔ تو ایسا شخص اگر ماہر ترین ڈاکٹرز جو دل کے ماہر ہیں، امراض قلب کے ماہرین ہیں، ان کو اگر چیلنج کرے گا تو اس کی بات کون سنے گا؟ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ جو علم سے منسوب ہوئے اور جو علماء شمار کیے گئے، ان میں سے بھی بعض لوگ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی پر اتر آئے، صرف اس وجہ سے کہ ان کی جو فقہی آراء ہیں انہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے اور کتاب و سنت کی روشنی میں انہیں مسترد کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں نے جیسا کہ منکرین حدیث نے اعتراضات کیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پر، تو ان لوگوں نے بھی منکرین حدیث کی طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تو آج ہم کچھ اعتراضات جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر کیے جاتے ہیں، کیے گئے ہیں، اور موٹے موٹے اعتراضات کا ہم جائزہ لیں گے، وہ 7 کے قریب اعتراضات ہوں گے۔ تو آپ انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد یہ جان پائیں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کی حقیقت اور وقت اور حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلا اعتراض جو منکرین حدیث بھی کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی دین کی، اور منکرین حدیث تو یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن کریم ہی نہیں پڑھا ہوا تھا انہوں نے، دین کی بنیادی جو اصطلاحات ہیں یا بنیادی چیزیں ہیں ان سے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ناواقف قرار دینے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اسی طرح جو مقلدین ہیں، بعض، سب کی بات نہیں کر رہا، بعض مقلدین کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے بھی ایسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ناسمجھ قرار دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد نہیں تھے، فقیہ نہیں تھے، انہیں تو دین کی بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ اور اس حوالے سے ایک بہت مشہور واقعہ بعض مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عداوت میں نقل کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے ایک مشہور حنفی فقیہ احمد بن حفص، ابو حفص کبیر کے نام سے جو معروف تھے، ان کے ساتھ ایک واقعہ وہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فتویٰ دینے سے منع کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دینے سے باز نہ آئے، یہ ان کے بقول یہ واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دینے سے باز نہیں آئے، امام احمد بن حفص، ابو حفص کبیر نے انہیں منع کیا کہ آپ فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہو۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات نہیں مانی اور فتویٰ دیتے رہے تو انہوں نے پھر سوال کیا یا کسی سے کروایا سوال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ سوال کیا گیا کہ دو بچوں نے ایک ہی بکری یا ایک ہی گائے کا دودھ پیا ہو تو اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں، یعنی رضاعت کی جو حرمت ہوتی ہے بہن بھائیوں میں رضاعی طور پر، وہ ثابت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ انتہائی پرلے درجے کی گپ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے فقہی عداوت کی وجہ سے اور کتاب و سنت سے استدلال کر کے بہت سے جو فقہی مسائل ہیں فقہ حنفی کے، ان کو رد کرنے کی وجہ سے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دشمنی پر اترا اور اس طرح کے جھوٹ گھڑ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ شروع سے لے کر حنفی علماء اور فقہاء اس بات کے اقراری رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے حوالے سے ہم تفصیل سے پچھلے لیکچر میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ صحیح بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اور پھر صحیح بخاری کے راویوں کو اور صحیح بخاری کے طرز عمل کو کس قدر سراہا ہے حنفی علماء اور فقہاء نے۔ اس کے علاوہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے بارے میں بھی ائمہ احناف جو ہیں ان کے بہت سارے اقوال پیش کیے جا سکتے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ایک بہت بڑے حنفی امام جو ہیں وہ شرح کر رہے ہیں صحیح البخاری کی۔ آپ احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ علامہ عینی نے شرح لکھی ہے صحیح البخاری کی عمدۃ القاری کے نام سے، اور اسی طرح انور شاہ کشمیری جو دیوبندی ہیں انہوں نے ایک شرح لکھی ہے صحیح بخاری کی فیض الباری کے نام سے، اور اس طرح اور بھی احناف کے علماء کی طرف سے صحیح بخاری کی شروحات اور ان صحیح بخاری کی تعریفات اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے حوالے سے جو بہت زیادہ فضائل و مناقب ہیں انہوں نے ذکر کیے ہوئے ہیں۔ ہم کچھ اور اقوال یہاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ان حنفی لوگوں کو، ان مقلدین کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اگر وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نعوذ باللہ ایسا ہی کہ دین کی ادنا سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے، ایسا سمجھتے ہیں، تو پھر وہ اپنے علماء کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں کہ ان کے علماء تو ان سے زیادہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے واقف تھے، انہوں نے پھر کیوں اتنا زیادہ تعریفات کی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک حنفی عالم گزرے ہیں شیخ ابراہیم بن عبد اللطیف، حنفی ہیں سندھی، انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب مقدمہ لامع الدراری میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ البخاری امام مجتہد برأسہ کابی حنیفہ والشافعی ومالک واحمد وسفیان الثوری ومحمد بن الحسن، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، وہ مجتہد تھے، اور مجتہد بھی ایسے کہ مجتہد مستقل تھے، مجتہد بالذات تھے۔ اور کیسے مجتہد تھے؟ وہ کہتے ہیں امام بخاری امام ابو حنیفہ کی طرح مجتہد تھے، امام شافعی کی طرح، امام مالک کی طرح، امام احمد بن حنبل کی طرح، امام سفیان ثوری کی طرح، امام محمد بن حسن جو حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں ان کی طرح امام ہیں اور مجتہد بالذات ہیں، خود مجتہد ہیں۔ اب یہ لوگ خود اندازہ کریں کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ایسا ہی
نعوذ باللہ دین کی جو مبادیات ہیں ان سے بھی ناواقف سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے علماء تو کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کی طرح مجتہد تھے، امام شافعی کی طرح، امام مالک کی طرح، امام ابن حنبل کی طرح۔ اسی طرح اگر بعد کے لوگوں کی بات کریں، یہ موجودہ دور میں عصر حاضر میں بر صغیر کے علماء کی بات کریں تو دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری محمد طیب صاحب وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو سن ولادت ہے وہ صدق کے لفظ سے نکلتا ہے، اور مدت عمر جو ہے وہ حمید کے لفظ سے، اور سن وفات نور کے لفظ میں ہے۔ یہ تو ایک عددی ایک اندازہ ہے جو لوگ کرتے ہیں، یہ ایک ترتیب بناتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں جہاں تک امام بخاری رحمہ اللہ کی عظمت اور جلالت کا تعلق ہے، حافظہ، عدل، اتقان، زہد و تقوی اور دیانت، وہ اس سے زیادہ مشہور ہے جتنا کہ آفتاب کو ہم دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جتنا سورج کو دیکھ کر ہمیں یقین ہوتا ہے تو اتنا ہی اس سے زیادہ ہمیں یقین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقوی پر، ان کی دیانت پر، ان کے عدل پر، ان کے حافظہ پر ہے۔ پوری امت نے امام کی تلقی بالقبول کی ہے، یعنی امت میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بطور امام، بطور مجتہد قبول نہ کرتا ہو، اور جو قبول نہیں کرتا یا ان پر طعن کرتا ہے وہ پھر خود ہی اندازہ لگا لیں وہ امت میں شامل نہیں ہے، قاری محمد طیب صاحب کے بقول۔ یہ خطبات حکیم الاسلام جلد 1 صفحہ 254 پہ یہ عبارت موجود ہے۔ اسی طرح علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی بہت مشہور امام ہیں احناف کے، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، فقہ حنفی پہ بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں الفوائد البہیہ میں، جو شخص صحیح بخاری سے فیض یاب ہوا ہے اور اس نے فائدہ حاصل کیا صحیح بخاری سے، وہ بخوبی اس بات کا اندازہ لگا لیتا ہے، اس پر یہ بات مخفی نہیں رہتی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و جلالت کتنی ہے، وہ کتنے باریک فہم تھے، وہ کتنے وسیع النظر تھے، اور کتنے نقطہ شناس تھے۔ یہ بات جو ہے علامہ عبدالحی لکھنوی لکھ رہے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی صاحب نے مقدمہ فیض الباری میں، یعنی صحیح بخاری کی جو شرح انہوں نے لکھی اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں اعلم ان البخاری مجتہد لا ریب فیہ، یہ بات یاد رکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس میں شبہ کرنے والا کوئی جاہل اور معاند ہی ہو سکتا ہے۔ اب جہاں تک تو اس واقعے کا تعلق ہے کہ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا، یہ گپ اڑائی گئی امام احمد بن حفص ابو حفص کبیر کے حوالے سے کہ انہوں نے امام بخاری کو روکا اور سوال کیا گیا تو آگے سے امام بخاری کو بنیادی بات ہی معلوم نہیں ہوئی۔ تو یہ قصہ سب سے پہلے جو ہے احناف کے شمس الائمہ سرخسی انہوں نے اپنی کتاب المبسوط میں ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے آگے اس کو لے کر نقل کیا ہے۔ اور آپ کو بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ جو ان کے امام سرخسی ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دور بہت پہلے، یعنی 2 صدیوں کا فاصلہ ہے درمیان میں کم از کم، تو 2 صدیوں کا فاصلہ کون طے کرے گا، اور اس کی سند کہاں ہے، حوالہ کہاں ہے؟ تو یہ اتنی بڑی گپ تھی، یہ کسی نے گھڑی ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ ان کے شمس الائمہ سرخسی نے گھڑی ہے یا آگے کسی اور سے گھڑی ہوئی، انہوں نے سنی ہے اور اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ بہرحال یہ جو لوگ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر طعن کرنے والے، ان کے پاس سوائے عداوت کے اور سوائے عناد کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ واقعہ جو ہے آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہوگی، اور علماء کے بقول بھی یہ نری گپ ہے اور یہ ناقابل التفات ہے۔ اس کے باوجود آپ کو ہدایہ کی شروحات میں یہ واقعہ ملے گا، اور اسی طرح اور کتابوں میں حنفی لوگ اس کو نقل کریں گے اور خوش ہوں گے اس بات سے کہ ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بدلہ لے لیا ہے اس بات کا کہ انہوں نے کیوں اپنی کتاب صحیح بخاری میں احناف کے بہت سارے موقف جو ہیں ان کو رد کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو بہرحال ہم صرف اتنا ہی پوچھتے ہیں، آج کے جو لوگ یا پہلے کے جو لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اس طرح کی طعن کرتے رہے ہیں، ان سے ہی ہم یہی پوچھتے ہیں کہ ان کے جو بڑے ائمہ ہیں، کبار علماء ہیں، وہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب میں رطب اللسان ہیں، صحیح بخاری کی اتنی تعریفات کرتے ہیں اور اتنا مقام دیتے ہیں جو آپ پچھلے لیکچرز میں سن چکے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ایک ہی صورت رہ سکتی ہے
کہ یا تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس بات کو سچ مان لیں یا اپنے علماء کو جھوٹا مان لیں۔ ایک ہی بات ہوتی ہے، اگر اپنے علماء کو سچا مانتے ہیں تو پھر اس کو گپ ماننا پڑے گا، اور اگر اس کو وہ سچ مانتے ہیں تو اپنے علماء کو جاہل اور بیوقوف سمجھنا پڑے گا، جنہوں نے صحیح بخاری اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی زیادہ تعریفات کی ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ باقی جہاں تک منکرین حدیث ہیں وہ تو جہلاء ہیں، کم علم کم ظرف لوگ ہیں، وہ تو بالکل عربی زبان سے بھی جہلاء ہیں۔ ہم نے نہیں منکر حدیث کوئی دیکھا آج تک۔ ہمارے جو مطلب سوشل میڈیا پہ آج کل لوگ مشہور و معروف ہیں، ان میں سے کوئی ایک شخص جس کو عربی بھی آتی ہو، جس کو عربی زبان پہ عبور حاصل ہو، ایسا کوئی منکر حدیث ہم نے نہیں دیکھا ابھی تک۔ اور حدیث اور اصول حدیث اور یہ فنون تو علوم تو بہت بعد کی بات ہے نا۔ ان کا تو صرف حسد اور عناد ہی ہے نا، کہ ان کے پاس تو کوئی ایسا جھوٹا واقعہ بھی نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر سے باتیں بنا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پہ بھی ہم انشاءاللہ جب صحیح بخاری کے حوالے سے ہمارا اگلا لیکچر ہوگا تو اس میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے کہ ان کی کیا حقیقت ہے۔ جو وہ اعتراضات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کرتے ہیں صحیح بخاری کے حوالے سے، تو وہ اصل میں ان کی جہالت اور ان کی کم عقلی کی دلیل ہیں۔ دوسرا اعتراض جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کیا گیا اور کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کئی علماء نے اس دور میں بھی، پرانے دور میں بھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ علمی اعتراضات کیے ہیں، علمی نقد کیا ہے، اور اس کی بنا پر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کاوشیں ہیں وہ بالکل غلط ہیں یا ان کی کوئی اہمیت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ حاسد لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں ائمہ دین یا علماء سے نقل کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بے وقت یا ان کو اس طرح کا امام ثابت کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس کوئی صحیح بات تھی ہی نہیں، وہ غلط ہی غلط کرتے تھے۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انسان ہونے کے ناطے غلطی کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، مسلمانوں میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں جو کہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معصوم عن الخطا ہے۔ وہ بشر ہیں، انسان تھے، غلطی ہو سکتی تھی۔ بہت سے مقامات پر علماء نے ان سے اختلافات کیے بھی ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر ایک راوی کے تعین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں غلطی کر جاتے ہیں، وہ کتاب صحیح البخاری کے علاوہ ہے، جیسے التاریخ الکبیر ہے، اس میں ایک راوی کے بارے میں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ راوی مثال کے طور پر کوفی ہے، حالانکہ وہ کوفی نہیں ہوتا، یا وہ کہتے ہیں یہ مدنی ہے، وہ مدنی نہیں ہوتا، یا اس طرح کی اور خطا ان سے سرزد ہو جاتی ہے، تو اس کی بنا پر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشیں ختم ہو جائیں گی؟ کون ایسا انسان ہے جو غلطی نہیں کرتا، جو معصوم عن الخطا؟ انبیاء کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا پھر کوئی بھی انسان قابل اعتماد نہ ہوا، پھر صحابہ کرام بھی قابل اعتماد نہ ہوئے، تابعین اعظام بھی، ائمہ دین بھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ دین۔ کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا تھے اور ان سے کبھی غلطی نہیں ہوئی؟ اگر غلطی ہوتی تھی اور پھر بھی وہ جلیل القدر اور عظیم الشان ائمہ ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کبھی خطا ہو گئی تو اس پر اتنا اچھلنا اور اس پر اتنا کودنا اور اس کو ایسے بنا کر پیش کرنا کہ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اگر ایک غلطی ثابت ہو جائے تو ان کی صحیح بخاری جو ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گی، یہ تو بالکل بیوقوفی ہے۔ صحیح بخاری کا تو معاملہ ہی الگ ہے نا، وہ صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کی وجہ سے تو صحیح نہیں ہم نے مان لی نا۔ ایک تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب صحیح ہے، اس میں نے احادیث صحیح جمع کی ہیں، اور دوسری بات ائمہ مسلمین جو ہیں، یہ پیچھے ہم پچھلے لیکچر میں یہ تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ پوری امت کے علماء اور ائمہ دین نے بالاتفاق صحیح بخاری کو صحیح ترین کتاب قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس کو جانچا بھی ہے، پرکھا بھی ہے، اور اس پر جو اعتراضات وارد ہو سکتے تھے ان کو دیکھا بھی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی ساری احادیث صحیح ہیں۔ تو یہ تو امت کا اتفاقی اور اجماعی معاملہ ہے، اور آج بھی ہمارا چیلنج ہے اللہ کے فضل و کرم، اور ہم نے الحمدللہ پہلے بھی منکرین حدیث کے صحیح بخاری پر جو اعتراضات تھے ان کو رفع کیا ہے۔ ہماری کتاب صحیح بخاری کا مطالعہ اور فتنہ انکار حدیث الحمدللہ تقریباً آج سے 12 سال پہلے شائع ہو چکی تھی، اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسے مسکت جواب دیے ہیں۔ آج تک کوئی منکر حدیث
ہمارے کسی ایک جواب کو بھی غلط ثابت نہیں کر پایا، اس کو توڑ نہیں پایا ہے کہ ہم نے کوئی غلط بیانی کی ہو، یا اس نے جو اعتراض کیا تھا منکر حدیث نے وہ صحیح تھا اور ہمارا جواب غلط تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہمارا اب بھی چیلنج ہے کہ آپ صحیح بخاری پر اعتراض لے کے آئیں، علمی اعتراض، ہم اگر اس کو رفع نہ کریں اور آپ کو غلط ثابت نہ کریں تو تب تو آپ یہ بات کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ اور علماء اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں ہمیشہ سے، اور قیامت تک آج بھی بڑے بڑے علماء ہیں، فقہاء موجود ہیں، وہ آپ کے اعتراضات کا جواب دیں گے، اور ہم جیسے طالب علم بھی اپنی کوشش کریں گے اور آپ کے دانت کھٹے کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ باقی مثال کے طور پر ایک بات پیش کرتے ہیں جی، امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التاریخ الکبیر پر کچھ جو راوی ہیں، کچھ مقامات ان پر نقد کیا ہے اور اعتراض کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس راوی کے بارے میں فیصلہ درست نہیں ہے، اور وہ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ان اعتراضات کو جمع کیا ہے بیان و خطأ البخاری کے نام سے۔ اب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی جرح تو نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی فرشتے تھے جو غلطی نہیں کر سکتے تھے، کچھ راویوں کے بارے میں ان کا فیصلہ جو ہے وہ دیگر علماء کے فیصلے کے خلاف ہے، یا امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کے خلاف ہے، یا امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کے خلاف ہے، یا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کے خلاف ہے، یا امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کے خلاف ہے، تو ہم ادب اور احترام سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس فیصلے کو دلائل کی بنیاد پر چیک کریں گے، اور دلائل کی بنیاد پر دیگر ائمہ کی بات درست ہے تو ہم ان کی بات کو چھوڑ دیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انسان تھے اور ان سے غلطی ہو سکتی تھی۔ اب یہ جو معاملہ ہے بیان و خطأ البخاری والا، اس کا تعلق صحیح بخاری سے نہیں ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التاریخ الکبیر سے متعلق ہے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے بھی علماء نے پھر اس کو چیک کیا ہے نا کہ وہ جو اعتراضات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کیے گئے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر وارد نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے اکثر اعتراض ایسے ہیں جو کاتب کی غلطی ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جس نے اس کتاب کو لکھا ہے، لکھنے میں کچھ مقامات پر اسے سہو ہو گیا، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں دوسرے جو نسخے ہیں، دوسرے کاتبوں نے جو لکھا ہے وہاں وہ غلطی نہیں ہے۔ اب یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں موضح اوہام الجمع والتفریق میں، وہ فرماتے ہیں وقت جمع عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی جو الاوہام التي اخذها ابو زرعہ علی البخاری فی کتاب مفرد ونظرت فیہ وجدت کثیرا منها لا تلزمه، کہتے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ کے جو امام بخاری پر اعتراضات تھے وہ جمع کیے ہیں ایک مستقل کتاب میں، اور میں نے اس کتاب کو دیکھا ہے۔ اکثر جو اعتراضات ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر وارد نہیں ہوتے۔ وقد حکا عنہ فی ذالک الکتاب اشیاء ہی مدونۃ فی تاریخہ علی الصواب بخلاف الحکایۃ عنہ، امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر کے امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اعتراضات نقل کیے ہیں، جو لکھے ہیں، وہ میں نے ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التاریخ میں خود دیکھا ہے، تو وہاں پر وہ باتیں درست طور پر لکھی ہوئی ہیں، اور جو اعتراضات ہیں وہاں ان باتوں کی غلطی جس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے وہ غلطی امام بخاری کی اپنی کتاب میں نہیں ہے، یعنی وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سننے والے یا لکھنے والے کی خطا تھی۔ باقی جو شاگرد تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لکھنے والے، انہوں نے اس کو درست طور پر لکھا ہے، اور جس کاتب کی املا امام ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی تھی اس میں وہ غلطیاں تھیں تو وہ کاتب کی طرف سے تھیں، نہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے۔ تو اب کتنا مسئلہ واضح ہو گیا ہے۔ اب یہاں تک امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح بخاری کی بعض احادیث پر اشکالات کا تعلق ہے، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحت کے دعوے کو چیلنج نہیں کیا۔ پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی احادیث تھیں جن پر اعتراض کیا گیا۔ ٹوٹل جو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں وہ احادیث ہیں وہ 218 ہیں تقریباً۔ اب ان 218 میں سے جو صحیح بخاری سے تعلق رکھتی ہیں وہ صرف 80 ہیں۔ جب منکرین حدیث بات کرتے ہیں اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتراض کو نقل کر کے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا صحیح بخاری ساری مشکوک ہو گئی، بھئی امام دارقطنی جیسا ناقد بھی اگر اعتراض کر رہا ہے تو صرف 80 احادیث پر،
جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں 7,000 سے زیادہ احادیث ہیں۔ 7,000 میں سے صرف 80 حدیث پر اعتراض امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کر پائے، اور وہ بھی اعتراض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دعوی صحت، مطلق صحت کے متعلق نہیں تھا، بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بڑی شرطیں ہیں نا اعلیٰ درجے کی، یہ 80 احادیث ان اعلیٰ درجے کی شرطوں پر پوری نہیں اترتی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ضعیف ہیں یا یہ من گھڑت ہیں یا یہ جھوٹ ہیں، حاشا وکلا، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں کہا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی صحت کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ احادیث پر اعتراض تھا کہ یہ اعلیٰ درجے کی صحیح نہیں ہے۔ اب اعلیٰ درجے کی صحیح نہ بھی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث فی نفسی ہی صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، اس کو سارے ائمہ نقل کر رہے ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، اور ایک حدیث ہے کہ اس کو عام راوی نقل کر رہے ہیں جو بڑے درجے کے ائمہ نہیں ہیں لیکن ہیں وہ بھی سچے ہیں، حافظہ ان کا بھی درست ہے، تو اس کے مقابلے میں اس کی قوت کا فرق تو ہوگا، صحت کے درجے کا بھی فرق ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے اس کو ضعیف تو نہیں کہا جا سکتا نا۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کوئی اعتراض کیا ہے، اور پھر علماء نے جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایک ایک حدیث پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کیا ہے، اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نقد اور اعتراض ہے اس کو غلط ثابت کیا ہے کہ اعلیٰ درجے کی صحت کے حوالے سے بھی یہ اعتراض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر نہیں آتا۔ بہرحال یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہی ان 80 احادیث کی اعلیٰ صحت کی نفی میں بھی جو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کی گئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہی درست نظر آتا ہے کہ وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرطوں پر پوری ہیں اور وہ اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں۔ اب یہ سارا کا سارا ایک جو ان کے پاس اعتراض کا موقع ہے اس کی حقیقت آپ نے جان لی ہے کہ ایک ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التاریخ، اس میں کچھ باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضاً نقل کی گئیں کہ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے خطا ہوئی ہے، بھئی ہو بھی سکتی ہے خطا، لیکن اکثر مقامات پر وہ اعتراض بھی درست ثابت نہیں ہوا، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود وہ غلطی نہیں کی ہے، وہ کسی کاتب کی طرف سے غلطی تھی، جیسا کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتا دی ہے۔ اور جہاں تک صحیح بخاری کی احادیث پر اعتراض کا تعلق ہے تو صحیح بخاری کی صرف 80 احادیث پر امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ 7,000 سے زیادہ احادیث میں سے صرف 80 احادیث پر امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کیا، اور وہ اعتراض بھی صحت پر نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی صحت پر ہے۔ اس سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے صحیح ہونے پر کوئی حرف نہیں آتا، اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے صحیح ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو اب جو لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اس طرح کے اقوال نقل کر کے اعتراض کرتے ہیں، منکرین حدیث بھی یہ جو بارشی مینڈکوں کی طرح پیدا ہو رہے ہیں، فیس بک پہ ہر روز کوئی نیا مفکر پیدا ہوا ہوتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غلطی نکال رہا ہوں، اور پھر جب اس سے کہا جاتا ہے بھئی آپ کیوں صحیح بخاری پر حملے کر رہے ہو تو کہتے ہیں امام دارقطنی نے بھی تو اعتراض کیا۔ ارے جاہل لوگو، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے صحت پر تو مطلق صحت پر تو اعتراض نہیں کیا، آپ تو کہہ رہے ہیں جھوٹ لکھا ہوا صحیح بخاری میں، 1400 سال امت کو پتہ نہیں چلا، آپ کو آج ہوش آئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ بھی آپ اپنی عقل کا علاج کروائیں، آپ علم کیا آپ کے پاس، عربی آپ کو پڑھنی نہیں آتی، ایک حدیث کا آپ اس کی عبارت نہیں پڑھ سکتے، آپ ایک صیغہ عربی کا بتا نہیں سکتے، اٹھے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے۔ تیسرا اعتراض جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بعض حاسدین کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور یہ معاندین ہیں، حاسدین ہیں، یہ کوئی علماء نہیں ہیں کہ جن کی بات کو غور کیا جائے کہ واقعی کوئی ایسا اعتراض ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دیانت علمی پر اعتراض ہے کہ نعوذ باللہ وہ علمی خیانت کے مرتکب ہوئے، اس بارے میں ایک واقعہ جو ہے وہ نقل کیا جاتا ہے، کئی حنفی لوگوں نے نقل کیا ہے اسے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ اس کی پرزور تردید کر چکے تھے۔ مسلمہ بن قاسم ایک عالم گزرے ہیں، ان کی وفات جو ہے وہ 353 ہجری میں غالباً ہوئی ہے، 34 صدی ہجری کے عالم تھے مسلمہ بن قاسم۔ خود وہ یعنی ان کی توثیق اور تضعیف میں علماء کا خاصا اختلاف ہے، اور بہت سارے علماء نے ان کو ضعیف بھی کہا ہے، وہ مجروح راوی ہیں، اور کچھ نے ان کی توثیق بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال ہمارا یہاں موضوع مسلمہ بن قاسم کی توثیق یا تضعیف نہیں ہے،
ان سے منسوب ایک قول ہے جو حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب وغیرہ میں نقل کیا ہے۔ وہ قول یہ ہے کہ مسلمہ بن قاسم کہتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور مسلمہ بن قاسم کے درمیان بھی کئی صدیوں کا فاصلہ ہے، کئی صدیوں، 4 صدی ہجری کے، اور حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی ہجری کے ہیں، تو 4 صدیوں کا فاصلہ تو آ گیا۔ اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمہ بن قاسم کی کتاب سے نقل کیا ہو۔ ایک کتاب الصلہ نام سے علماء نے ذکر کی ہے، لیکن وہ موجود نہیں ہے، مفقود ہے کتاب، آج کے دور میں تو بالکل نہیں معلوم کہاں ہے وہ، موجود بھی ہے کہ نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمہ بن قاسم کی کتاب سے نقل کیا ہو۔ بہرحال واقعہ یہ ہے، مسلمہ بن قاسم کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو علمی کمال حاصل ہوا امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلل کی وجہ سے حاصل ہوا، اور وہ العلل جو کتاب تھی امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب وہ کسی کو نہیں دکھاتے تھے، وہ کتاب یعنی جو الفاظ ہیں نا حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کیے ہیں کہ امام علی بن مدینی جو ہیں وہ بڑے بخیل تھے اس کتاب پر، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ بھی ایک بہتان ہی ہے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ وہ العلل جو ہیں وہ چھپا کر رکھتے تھے، علمی کام اپنا چھپا کر رکھتے تھے، کسی کو دکھاتے نہیں تھے، بخل سے کام لیتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے بہت متاثر تھے اور اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن امام علی بن مدینی کسی وجہ سے باہر گئے ہوئے تھے، تو ان کے کسی بچے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیسوں کا لالچ دے کر وہ العلل جو ہے وہ اس سے حاصل کر لی، اور وہ حاصل کر کے اس کو جلدی جلدی کسی کاتب سے املا کروا لیا، یعنی نسخہ دوسرا تیار کروا لیا، اور وہ کتاب جو ہے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آنے سے پہلے پہلے واپس پہنچا دی۔ اور پھر وہ کتاب جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی تو اسی کتاب کی عبارتوں کو امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے امام بخاری پیش کرتے تھے اپنی طرف سے۔ اس پر امام علی بن مدینی بڑے پریشان ہوئے کہ کتاب میری ہے، علم میرا ہے، اور مجھے ہی یہ شخص یہ بتا رہا ہے، اور میرا ہی شاگرد ہے، امام بخاری شاگرد بھی تھے نا امام علی بن مدینی کے، تو میرا شاگرد میری ہی کتاب کی عبارتیں مجھے پڑھ کے سنا رہا ہے، تو انہیں پتہ چل گیا کہ میری کتاب چوری ہو گئی ہے، اور اس پر وہ اتنے رنج و غم میں مبتلا ہوئے کہ اسی غم میں وہ فوت ہو گئے۔ اب یہ جو واقعہ ہے کتنی بڑی گپ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا پختہ ثبوت نہیں ملا کہ مسلمہ بن قاسم سے یہ واقعہ ثابت ہو، جو کہ 4 صدی ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان سے یہ واقعہ ثابت ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ مسلمہ بن قاسم کی کتاب کسی سے نقل کیا ہے، مان لیتے ہیں، تو پھر بھی مسلمہ بن قاسم سے لے کر امام بخاری اور امام علی بن مدینی تک کوئی سند نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم المرتبت شخص، ساری امت اس دور سے لے کر آج تک ان کی جلالت علمی پر شاہد ہے اور معترف ہے، ان کے بارے میں ایسی گپ ہانکتے ہوئے ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی۔ اور اگر مسلمہ بن قاسم نے بالفرض یہ بات کہی بھی ہے تو یہ جو نقل کرنے والے ہیں اس کو بطور تائید اور اپنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے عداوت نکالنے کے لیے جو لوگ اس کو بطور سچ لوگوں کو بتاتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علمی طور پر خیانت کے مرتکب ہوئے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کو شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے انہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عداوت میں۔ تو بہرحال یہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور نقل کر کے انہوں نے سخت اس پر رد کیا ہے اور سختی سے اس کی تردید کر دی اور اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اور پہلے تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بلا سند ہے، مسلمہ بن قاسم سے لے کر آگے تک اس کی سند کہاں ہے، اس کو کیسے مان لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام علی بن مدینی جب فوت ہوئے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہی کے شہر میں موجود تھے، اور اس واقعے میں یہ کہا گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو لے کر خراسان چلے گئے، اور پتہ نہیں اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ وہاں جا کر پھر اسی کتاب کی بنیاد پر صحیح بخاری کی تالیف انہوں نے کی ہے۔ اسی طرح حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ العلل ابن مدینی کو امام بخاری کے علاوہ کئی راویوں نے روایت کیا ہے۔
جس طرح اس واقعے میں بتایا جا رہا ہے کہ امام علی بن مدینی تو اس کو چھپا کر رکھتے تھے، بڑے بخیل تھے اس پر، لوگوں کو دکھاتے نہیں تھے، وہ تو امام بخاری کے علاوہ کتنے لوگ ہیں اس کو روایت کرنے والے. تو اگر واقعی ایسا ہوتا جس طرح اس جھوٹے واقعے میں بیان کیا گیا ہے تو پھر اور لوگوں کا سماع کیسے ہوتا العلل کا، اور اس کے جو اس کی روایت اور لوگوں سے کیسے ہوتی. تو یہ بالکل جھوٹ پر مبنی واقعہ ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جو فقہی عداوت ہے اس کی بھینٹ چڑھانے کی یہ کوشش ہے، اور اس کی بالکل کوئی حقیقت نہیں. اور ہم گزارش کرتے ہیں ان حنفی لوگوں سے جو ایسے واقعات پڑھ کے یا سن کے، اور پھر اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ عموماً جب وہ یہ درس بخاری دے رہے ہوتے ہیں کئی احناف کے علماء، یا پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر مسائل کا رد کر رہے ہوتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح میں یہ مسئلہ ایسے لکھا ہوا اور ہمارا احناف کا مسئلہ یہ، تو اس وقت اس طرح کی چھوڑتے ہیں اور اس طرح کی گپیں سناتے ہیں لوگوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ کی قدر کم کرنے کے لیے، کہ لوگوں میں اگر ان کی علمی قدر اسی طرح ان کے دل میں بیٹھی رہی تو وہ تو پھر ہماری فقہ سے تو جاتے رہیں گے. تو اس طرح کے حاسد لوگ جو ہیں، وہ ہم سب کو نہیں کہتے، سب ایسے نہیں ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں. ہم نے خود اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عداوت ان سے چھپائے چھپتی نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو یہ اعتراض بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جو خیانت علمی کا ہے بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. چوتھا اعتراض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت پر لگایا جاتا ہے، یہ منکرین حدیث کی طرف سے بھی لگایا جاتا ہے اور بعض مقلدین کی طرف سے بھی لگایا جاتا ہے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی احادیث کی مخالفت کرتے تھے. اور اس سلسلے میں ایک جو مشہور واقعہ وہ نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری جو امام بخاری کی سیرت کی بہت ساری کتابوں میں وہ واقعہ وارد ہے. ہمارے علم میں اس کی کوئی صحیح سند تو نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت ساری کتابوں میں اور امام بخاری کی سیرت میں عموماً بیان کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم اس واقعے کو صحیح بھی سمجھ لیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا. وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر عمر میں جب ظلم و ستم سے تنگ آ گئے اور بخارا کی زمین ان پر تنگ کر دی گئی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موت کی تمنا کی کہ میں اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ سے موت کی دعا کرتا ہوں. اس طرح کے بعض الفاظ بعض واقعات میں مروی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے میں بتا چکا ہوں کہ ایسی کوئی صحیح سند ہمارے علم میں نہیں آ سکی. اگر بالفرض اس واقعے کو صحیح بھی مان لیا جائے تو فتنے سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرنا یہ ممنوع نہیں ہے. صحیح بخاری کی جو حدیث ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بیماری کی وجہ سے تم موت کی تمنا نہ کرو. اگر تم نے موت کی تمنا واقعی ضروری طور پر کرنی ہو تو دعا یوں کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل بہ، کوئی بیماری اور مصیبت جو اس پر اتری ہے اس کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرو. فإن کان لا بد متمنیا، اگر ضروری ہو تمنا کرنا تو وہ ایسے الفاظ سے کرے کہ اے اللہ احیینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی ما کانت الوفات خیر لی، کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو پھر مجھے موت دے دینا. تو یہ الفاظ صحیح بخاری وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. اب ان الفاظ پر اگر غور، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پر عنوان قائم کیا ہے وہ عنوان یہ ہے کہ باب نہی تمنی المریض الموت، کہ ایک مریض کے لیے منع ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے. یعنی یہ مریض کے لیے ہے فتنہ جو دینی حوالے سے واقع ہو رہا ہو اور لوگ کسی کو دین اسلام سے روکنے کی کوشش میں اور اس کو مجبور کر رہے ہوں کہ وہ حدیث سے پیچھے ہٹ جائے یا قرآن سے پیچھے ہٹ جائے، یا اسلام کے شاعر ہیں ان سے ہٹ جائے، تو اس وقت انسان اگر تمنا کرے کہ یا اللہ میں کہیں پھسل نہ جاؤں، میری ثابت قدمی میں کہیں کوئی لغزش نہ آ جائے تو مجھے اٹھا لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خود اس حدیث میں جو الفاظ ہیں وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِّي، اے اللہ جب وفات میرے لیے اچھی ہو تو مجھے موت دے دینا، تو یہ موت کی تمنا ہی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اگر یہ ثابت ہو جائے
تو یہ کوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ حدیث کی موافقت ہی ہے۔ اور خود حنفی علماء نے بھی یہ لکھا ہے، جیسا کہ ہمارے پاس صحیح بخاری کا جو درسی نسخہ ہے جو مدارس میں عموماً پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس پر جو حاشیہ ہے وہ جناب سہارنپوری دیوبندی صاحب کا ہے، تو انہوں نے خود یہ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اما اذا خاف ضررا فی دینہ فلا کراہیۃ فیہ لمفہوم ھذا الحدیث، اس حدیث کے مفہوم، ایک حدیث بھی ذکر کی انہوں نے، وہ کہتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنے دین میں نقصان کا خطرہ محسوس کرے تو موت کی تمنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں وقد فعلہ ھذا کثیرون من السلف عند خوف الفتنۃ فی ادیانہم، بہت سے اسلاف امت نے، اور اس بارے میں روایات ہیں، ہم ان کی صحت یا ان کی اسناد کے درپے نہیں ہوئے وقت کی کمی کی وجہ سے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بھی منسوب روایت، اور اس طرح اور بھی کئی لوگوں کی طرف، اسلاف کی طرف یہ منسوب ہے کہ انہوں نے موت کی تمنا کی، واللہ عالم بالصواب۔ تو بہرحال یہ حنفی عالم ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ جب دین میں کوئی شخص فتنے کا خطرہ محسوس کرے تو موت کی تمنا مکروہ نہیں ہے، تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور آج کوئی اگر حنفی اس طرح کا اعتراض کرتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے، اور اگر کوئی منکر حدیث ایسا اعتراض کرتا ہے وہ تو پکا ٹھکا جاہل ہے، کیونکہ خود صحیح بخاری کی یہ حدیث ہی اس کے اعتراض کو رفع کر رہی ہے۔ پانچواں اعتراض، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جو بڑے بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نعوذ باللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خلق قرآن کے قائل تھے، اور وہ متروک تھے، یعنی متروک الحدیث قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک قول تو امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو الجرح والتعدیل میں انہوں نے یہ نقل کیا ہے، فرمایا ہے انہوں نے کہ سمع منہ ابی و ابو زرعۃ ثم ترک حدیثہ عندما کتب الیہ محمد بن یحیی النیسابوری انہ اظہر عندہم ان لفظہ بالقرآن مخلوق، کہ میرے والد امام ابو حاتم نے اور امام ابو زرع رازی رحمہم اللہ دونوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیثیں سنی، پھر انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثوں کو چھوڑ دیا اس وقت جب محمد بن یحییٰ نیسابوری نے ان کو خط لکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ قرآن کے تلفظ، جو الفاظ ہم بولتے ہیں قرآن کریم پڑھتے وقت، وہ مخلوق ہیں۔ تو یہ جو قول ہے، اس وجہ سے میرے والد ابو حاتم نے اور امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث لینا چھوڑ دیا۔ اب جہاں تک تو اس بات کا تعلق ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لفظی بالقرآن مخلوق، کہ میرے الفاظ جو ہیں قرآن پڑھتے ہوئے مخلوق ہوتے ہیں، ایسا قطعاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے، اور یہ غلط فہمی تھی۔ محمد بن یحییٰ ذوہلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جو خط میں لکھی تھی یہ درست نہیں تھی، یہ امام ذوہلی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی غلط فہمی ہوئی کہ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا، اور خود انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے۔ کچھ لوگوں نے بات کی ہوگی ایسی، یا ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ انہوں نے سنے ہوں اور اس کو صحیح سمجھ نہ پائے ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حاشا وکلا کبھی اس بات کے قائل نہیں رہے کہ قرآن مخلوق ہے، یا پھر قرآن کریم کے جو الفاظ پڑھتے ہوئے ہم الفاظ پڑھتے ہیں وہ الفاظ مخلوق، قرآن کریم کو کسی بھی اعتبار سے مخلوق کہنا یہ بالکل غلط ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو بندوں کے اعمال کو مخلوق کہتے تھے، اور اس حوالے سے خلق و افعال العباد نامی کتاب بھی انہوں نے لکھی، اور ائمہ دین جو ہیں وہ ہمیشہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرز عمل کو جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات یا ان کی عدالت یا ان کی دیانت پر اعتراض کا یہ سبب نہیں بنایا اس واقعے کو۔ جیسا کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ناقد رجال ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں حاذہ مسئلۃ مشکلۃ، یہ ایک مشکل مسئلہ ہے، یعنی خلق قرآن کے حوالے سے بڑی مشکلات ائمہ دین کو پیش آئیں، اور یہ ایک پیچیدہ مسئلہ بھی ہے۔ تو کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو علماء ہیں وہ اس مسئلے میں زیادہ غور و خوض کرنے یا اس کی مین میخ میں جانے، پیچیدگی میں جانے کو درست نہیں خیال کرتے تھے۔
باوجود وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ما صرح بذالک، ایسی کوئی بات نہیں کہی امام بخاری یہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ولا قال الفاظنا بالقرآن مخلوقات، نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہ قرآن کو مخلوق کہا، نہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے الفاظ جو قرآن پڑھتے ہوئے ہم الفاظ ادا کرتے ہیں وہ مخلوق ہیں، ایسا بھی نہیں کہا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں ہمارے افعال مخلوق ہیں اور یہ تو قرآن کریم کا فیصلہ ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن قرآن کریم لفظی بالقرآن مخلوق یا الفاظنا بالقرآن مخلوق ایسا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل نہیں کہا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، امام بخاری نے کیا کہا، والمقروء الملفوظ هو کلام اللہ تعالی، کہ امام بخاری تو کہتے تھے جو پڑھا جا رہا ہے، جو تلفظ کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، ولیس بمخلوق، مخلوق نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ بس مزید اس میں کہ اس کی مین میں ایک نکالیں، اس میں پیچیدگی میں پڑھیں اور اس میں زیادہ کوئی تفصیل کریں تو اس سے جو ہے رک جانا ہی سلامتی ہے، یہ سیر و اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بھی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں بھی امام احمد بن حنبل سے روایت لائے ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ امام احمد بن حنبل وہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف موقف رکھتے ہیں اور امام بخاری ان کے خلاف موقف رکھتے ہوں، اور یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کو مخلوق کہنا یہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی کفر ہے اور امام بخاری کے نزدیک بھی کفر ہے، اور اگر اتنا بڑا کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استاد شاگرد کیسے ہوتے اور صحیح بخاری میں پھر امام بن حنبل سے روایت کیسے ہوتی؟ یہاں جو ثم ترک حدیث ہوا نا کہ امام ابو حاتم امام زرع نے حدیث چھوڑ دیں، یہ ترک اصطلاحی نہیں ہے، وہ جو ہوتا نا کہ متروک الحدیث، جس کی حدیث کو رد کر دیا جائے اور وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل ہو جائے، متروک الحدیث سے راوی کو کہتے ہیں، وہ ایک اصطلاح ہے۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ترک کا لفظ بولا گیا ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے، یہ لغوی ترک ہے کہ انہوں نے ایک غلط فہمی بنی تو انہوں نے عارضی طور پر جب تک اس کی وضاحت نہیں آتی ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہم احادیث سے سکوت کر لیں اور احادیث لینا چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جرح کر دی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر تارکہ حدیث ہو، امام ابو زرع کے چھوڑ دینے، امام حاتم کے حدیث چھوڑ دینے کی وجہ سے اگر وہ متروک الحدیث ہو گئے اور یہ جرح کا سبب ہے، تو پھر امام ابن ابی حاتم، یہی ابن ابی حاتم جنہوں نے وہ ترک کے الفاظ نقل کیے ہیں الجرح والتعدیل میں، وہی امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں، ثم ترک ابن المبارک بآخرۃ، امام ابن المبارک نے آخری عمر میں امام ابو حنیفہ کو ترک کر دیا تھا۔ یہ بھی الجرح والتعدیل میں حوالہ موجود ہے، تو کیا کوئی حنفی اس کا یہ معنی کرے گا کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو متروک الحدیث قرار دیا، یا یہ کہا کہ ان کی حدیث تو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے؟ اس قول پر ہم زیادہ تفصیل میں جا ہی نہیں سکتے، وقت نہیں ہمارے پاس، نہ اس کی ہم کوئی تشریح کر سکتے ہیں۔ صرف احناف سے یہ سوال ہے کہ اگر اس قول کو لے کر آپ اتنا اچھل رہے ہیں، رکود کر رہے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی عداوت جو ہے وہ نکال رہے ہیں، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن یحییٰ زہلی دونوں سے روایت لینا ترک کر دی تھی، یہ بھی لغوی ترک تھا، نہ کہ اصطلاحی اور نہ کوئی جرح تھی، بس ایک معاملہ ایسا ہے کہ جو شبہ پیدا ہو گیا کہ جب تک وہ رفع نہیں ہوتا ہم سکوت کر لیتے ہیں، ان کی احادیث لینے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ امام مسلم کے نزدیک امام علی بن مدینی اور امام محمد بن یحییٰ زہلی بھی متروک تھے؟ صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض کیوں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قطعاً یہ بات نہیں کہی، جو غلط فہمی پھیلائی گئی تھی اس کی وجہ سے جو انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت لینا چھوڑی، وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں کہا۔ جب ایسا کہا ہی نہیں انہوں نے اور ایسا ان کا موقف ہی نہیں تھا، تو اگر بالفرض
انہوں نے سخت جرح بھی کر دی ہوتی تو وہ بھی رد ہونی تھی، کیونکہ یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی، جیسا کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا ہے کہ ایسا کچھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے۔ اب ایک قول جو ہے وہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمہ بن قاسم سے نقل کیا، پہلے بھی مسلمہ بن قاسم کے بارے میں بات ہو چکی ہے، تو تہذیب و تہذیب میں ہی حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن قاسم نے کہا کہ کان یقول بخلق القرآن فانکر ذالک علیہ علماء خراسان، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کو مخلوق کہا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو علماء خراسان نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سخت رد کیا۔ یہ بھی گپ ہے پرلے درجے کی۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ مسلمہ بن قاسم سے پہلے تو دنیا میں کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کریم کے مخلوق ہونے کے قائل ہوں۔ انہوں نے تو خود صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں قرآن کریم کو اللہ کا کلام ثابت کیا ہے اور اللہ کے کلام کے مخلوق ہونے کی نفی کی ہے۔ کتاب التوحید پڑھ کے دیکھیں، بخیے ادھیڑے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان گمراہوں کے جو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں یا قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے یا کلام کو اللہ کی صفت نہیں مانتے، مخلوق مانتے ہیں۔ تو صحیح بخاری میں تو اس کا رد موجود ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سختی سے رد کر رہے ہوں گمراہوں کا اس حوالے سے، اور خود جو ہیں وہ قرآن کو مخلوق کہہ رہے ہوں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمہ بن قاسم سے یہ قول ثابت ہے کہ نہیں، یہ بھی محل نظر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمہ بن قاسم سے لے کر امام بخاری تک، اگر مسلمہ بن قاسم نے یہ بات کہی بھی ہے تو ان سے لے کر امام بخاری تک سند کہاں ہے؟ اور اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ مسلمہ بن قاسم نے یہ بات کہی ہے تو یہ خود مسلمہ بن قاسم پر جرح بنے گی، امام بخاری پر تو نہیں جرح بنے گی، کیونکہ یہ جھوٹ ہے امام بخاری پر، ثابت ہی نہیں ان سے۔ اور مسلمہ بن قاسم سے یہ قول ثابت ہے کہ نہیں، واللہ عالم بالصواب، ایسا ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک عارضی اور شبہ کی وجہ سے اگر حدیث کو چھوڑ دینا یہ متروک الحدیث ہونا، اور اگر یہ جرح ہے تو پھر ہم احناف سے یہ پوچھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کیا خیال ہے، جن کو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑ دیا تھا، تو کیا وہ متروک الحدیث ہو گئے تھے؟ اور پھر یہاں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ائمہ دین جو کبار ہیں ان میں سے کسی نے یہ جرح نہیں کی کہ وہ قرآن کو مخلوق سمجھتے تھے، اور ہے بھی جھوٹ، سب مانتے ہیں جھوٹ ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر تو بے شمار جروحات موجود ہیں، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ان ائمۃ المسلمین و اہل الورع فی الدین فی جمیع الامصار وسائر الاقطار جرحوہ واطلقوا علیہ القدح الا الواحد بعد الواحد، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر تمام ائمہ مسلمین جو ہیں اور دین میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والے جو خشیت الہی والے علماء ہیں، تمام علاقوں کے علماء اور تمام خطوں کے رہنے والے علماء نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جرح کی ہے اور ان کو مجروح قرار دیا ہے۔ اور امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں فلم یبق معتبر من الائمۃ الا تکلم فیہ، یہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا قول المجروحین میں ہے، اور امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول المنتظم ان کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ فلم یبق معتبر من الائمۃ الا تکلم فیہ، کوئی قابل اعتبار امام دنیا میں نہیں ہے مگر اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جرح کی ہے۔ تو کیا ان جروحات کو وہ معتبر سمجھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو متروک کہیں گے، یا ان کی بھی دشمنی پر اتر آئیں گے، یا ان کو بھی بے وقت اور بے حیثیت مان لیں گے؟ تو کیسا یہ انصاف ہے کہ ایک طرف ایک قول ہے جو بے ثبوت ہے، جس کا ثبوت ہی نہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور دوسری طرف ائمہ دین کے ثابت شدہ بے شمار اقوال ہیں، ایک کو آپ جناب سر پہ چڑھا رہے ہیں اور دوسرے سب کو آپ رد کر رہے ہیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ تو خصوصاً یہ جو مسئلہ ہے خلق قرآن والا، افسوس کی بات یہ ہے کہ احناف اپنے گھر کو نہیں دیکھتے، اور یہ ہم کو خوشی سے یہ باتیں نہیں کر رہے، نہ ہمارا کوئی مقصد ہے، نہ ہم نے کبھی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ایسے کی ہیں، صرف مجبوری ہے، آئینہ دکھانا مقصود ہے، اور غور و فکر کی دعوت دینا مقصود ہے کہ جو لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اس طرح کی بے بنیاد باتیں منسوب کرتے ہیں اور یہ بہتان باندھتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے مخلوق ہونے کے قائل تھے، وہ ذرا یہ قول جو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند سے المجروحین میں نقل کیا ہے
اور قول بھی کس کا ہے؟ قاضی ابو یوسف کا، جو خاص شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، جو صاحبین میں سے ایک ہیں، قاضی ابو یوسف اور محمد بن حسن، صاحبین ان کو کہا جاتا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو یوسف کو شیخین بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ احناف کے شیخین میں سے ایک ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں، شاگرد رشید ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اول من قال القرآن مخلوق ابو حنیفہ تھا یرید بالکوفہ۔ وہ کہتے ہیں قاضی ابو یوسف کا قول، اور سند صحیح ہے المجروحین ابن حبان میں، کہ سب سے پہلے کوفہ میں جس نے قرآن کو مخلوق کہا وہ امام ابو حنیفہ تھے۔ اب یہ تو قول صحیح بھی ہے، سند بھی صحیح ہے، کہنے والے بھی کوئی دوسرے نہیں، اپنے ہیں، ابو یوسف، قاضی ابو یوسف ہیں، امام ابو یوسف ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس قول پر ڈٹے رہے، بلکہ بہت سے اقوال ایسے ہیں جو انہوں نے چھوڑ دیے تھے، اور یہ قول بھی بڑا مشہور و معروف ہے، تاریخ بغداد وغیرہ میں ثابت ہے، استتیبہ ابو حنیفہ من الکفر مرتین، کہ 2 دفعہ کفر سے توبہ کروائی گئی۔ تو کفری کلمہ انسان لا علمی میں یا کسی وجہ سے کہہ سکتا ہے، اور ان کے منہ سے نکل گیا ہوگا، اور پھر ان کو توجہ دلائی گئی اور انہوں نے توبہ کر لی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ وہ کفر پہ مر گئے یا وہ یہ عقیدہ لے کے دنیا سے چلے گئے، ہمارا ایسا کوئی نہ تو ہمارا دعویٰ ہے، نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے ایسا قول کہنے کا۔ صرف احناف علماء سے، یا جو علماء تو خیر نہیں کہنا چاہیے، امام بخاری کا دشمن کون عالم ہو سکتا بھلا۔ بہرحال ان ہر درم لوگوں سے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو نشانہ بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں جھوٹ پھیلاتے ہیں، ان کے لیے یہ قول ہے کہ امام ابو یوسف نے یہ کہا کہ سب سے پہلے کوفہ میں قرآن کو مخلوق کہنے کا قول امام ابو حنیفہ نے کہا، تو اس پر وہ کیا کہیں گے؟ اس پر کوئی نہیں بات، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درپے ہو گئے۔ تو بہرحال یہ اعتراض بھی پہلے اعتراضات کی طرح جھوٹ کا پلندہ ہے، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ ایک اور بات جو آج کل بہت زیادہ اچھالی جا رہی ہے، اور ہم نے فیس بک پہ بھی بہت دفعہ یہ بات پڑھی ہے، اور ویب سائٹس پہ بھی، گوگل پہ اگر آپ سرچ کریں تو کئی موقعوں پر آپ کو یہ لکھی ہوئی بات نظر آئے گی، جن میں وہ لکھنے والے منکرین حدیث بھی ہیں، روافظ بھی ہیں، اور پھر بعض مقلدین بھی ہیں، اور سارے نہیں، میں نے خود پڑھا ہے کہ اس اعتراض جو میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں، اس کا اعتراض ایک حنفی عالم نے جواب بھی دیا ہوا ہے۔ تو سب کی بات نہیں کر رہے، کچھ لوگ جو ناقابل اندیش ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ وہ اعتراض جو عموماً منکرین حدیث عموماً کرتے ہیں آج کل، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اتنی لاکھ حدیث میں سے اتنی ہزار حدیث جو ہیں وہ منتخب کر کے صحیح بخاری میں درج کی ہیں، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے استخارہ، انہوں نے بتایا کہ میں نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے استخارہ کیا، غسل کیا، استخارہ کیا، اور پھر حدیث کو لکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اگر دیکھیں، ان کی جو زندگی ہے اس میں کس طرح انہوں نے اتنی لاکھ حدیث میں سے اتنی حدیث کو منتخب کر لیا، اور پھر ہر حدیث سے پہلے غسل بھی کر لیا، استخارہ بھی کر لیا، اور وہ اس طرح کے پھر وہ نکال رہے ہوتے ہیں حساب کتاب، جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر 6 لاکھ حدیثوں پر اس طرح کیا ہو تو تقریباً 2 لاکھ گھنٹوں کی ضرورت ہوگی، اور پھر اگر دن رات کام کیا ہو تو اتنے گھنٹے لگے ہوں گے، اگر دن میں 6 گھنٹے کام کیا تو اتنے گھنٹے، دن میں 4 گھنٹے کام کیا ہو تو اتنے سال اور اتنے دن لگے ہوں گے۔ بہرحال ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ ساری مغز ماری انہوں نے اپنا وقت ہی ضائع کیا ہے، کیونکہ اصل مقصود یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی اتنے دودھ پیتے بچے تھے کہ ہر حدیث کو وہ لے کے بیٹھ جاتے اور کئی دن اس کی تحقیق کرتے رہتے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو ائمہ فن میں سے تھے، جو حدیث کی علل سے واقف تھے۔ ان کو یہ نہیں کہ ایک حدیث کو لے کر بیٹھیں اور کئی دن اور مہینے اس کی تحقیق کرتے رہیں۔ رجال کے بارے میں بھی ان کے پاس وافر علم تھا، حدیث کی علتوں کے بارے میں وافر علم تھا، اور پھر ان کے سامنے جو احادیث تھیں، اور پھر یہ سندیں جو ہیں، ویسے اگر متون کی بات کی جائے، جو صحیح احادیث کے متون ہیں، مطلب ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور اسی طرح ایک حدیث ہے
کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اور ایک حدیث اور ہے، ایک اور ہے۔ اگر متون کی بات کی جائے تو یہ تو کوئی 10 سے 15 ہزار کے درمیان ہیں جو صحیح احادیث کے صحیح متون ہیں، وہ اتنے ہی ہیں۔ باقی تو ان کی سندیں ہیں، ایک حدیث کی 100 سندیں ہیں تو وہ 100 حدیث کہلائے گی۔ یہ محدثین کے ہاں اس کو پوری باسند ایک حدیث جو تھی اس کو ایک الگ اور مستقل حدیث شمار کیا جاتا تھا، دوسری سند کو الگ حدیث شمار کیا جاتا تھا۔ تو یوں جو لاکھوں حدیث ہیں وہ ہزاروں بن جائیں گی۔ ایک حدیث کی بہت درجنوں سندیں تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے درج کی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا مطالعہ کر کے ایک ایک حدیث کی درجنوں سندیں، تو وہ درجنوں احادیث جو ہیں وہ ایک حدیث ہیں۔ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو بار بار اپنی کتاب میں لے کے آتے ہیں، وہ دسیوں دفعہ، تو وہ ایک ہی حدیث ہوتی ہے، سندیں مختلف ہوتی ہیں، تو وہ ان کو آپ دسیوں یا سینکڑوں حدیثیں سمجھیں، وہ ایک حدیث ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث کو جمع کیا ہے، ایسا نہیں کہ ایک حدیث کو لکھنے کے لیے وہ الگ سے غسل کرتے اور الگ سے استخارہ کرتے اور پھر ایک حدیث لکھ کے اٹھ جاتے تھے۔ مثلا آج لکھنے بیٹھے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو لکھنے سے پہلے جا کے انہوں نے غسل کیا ہے، غسل کے بعد انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، استخارہ کیا، اور استخارہ اس بات پہ نہیں کیا کہ استخارے کے ذریعے وہ حدیث کی صحت ضعف جان رہے ہوں۔ حدیث کی صحت ضعف تو اصول حدیث سے ہوتی ہے نا۔ ہاں، کوئی بھی اہم امر جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں سے کوئی بھی اہم امر اگر سر انجام دینا چاہے، 2 رکعتیں پڑھے اور پھر استخارے کی دعا کرے، اللہ کی طرف سے اس میں خیر اور برکت نازل ہوتی۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کرتے تھے۔ اور ایک دن بیٹھے ہیں، مثلا صبح بیٹھنا ہے تو صبح کے وقت فجر کے بعد غسل کیا ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، استخارہ کی، اور اس کے بعد لکھنے بیٹھ گئے کہ میں جو کچھ لکھوں میرے لیے اگر اس میں دین و دنیا کی بھلائی ہے تو میں اس کو لکھ سکوں، اور اگر اس میں لکھنا جو ہے میرے لیے اس میں دین و دنیا کی بھلائی نہیں ہے تو اللہ رب العزت مجھے اس سے دور کر دے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صبح کو بیٹھے ہیں غسل کر کے، استخارہ کر کے، اور انہوں نے مثال کے طور پر 20 حدیثیں لکھ دیں، 30 لکھ دیں، 50 لکھ دیں، 100 لکھ دیں، 10 لکھ دیں۔ تو اب اگر آپ اندازہ کریں کہ اگر وہ ٹوٹل احادیث 7000 سے اوپر ہیں، کچھ تقریباً 7000 ہیں، تو اس پہ 16 سال کی مدت تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے مشہور و معروف زبان زد عام ہے کہ 16 سال میں انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے۔ تو اب آپ حساب لگائیں، آپ کے حساب کتاب آپ کو سمجھ آ جائیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے اتنی احادیث جمع کر لی، اور پھر کیسے ہر حدیث سے پہلے استخارہ کر لیا اور کیسے غسل کر لیا۔ یہ کوئی اعتراض والی بات ہی نہیں تھی، یہ تو جہالت پر مبنی پروپیگنڈا ہے نا۔ یہ اس طرح کے یہ تھڑے باز جو ہوتے ہیں نا، یہ منکرین حدیث، یہ جو سوشل میڈیا پہ کھمبیوں کی طرح اگے ہوئے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں یہ کرتے نظر آتے ہیں۔ کسی پڑھی لکھے بندے کی طرف سے ہم نے یہ اعتراض نہیں سنا۔ اب آخری جو اعتراض ہم اس مجلس میں ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ایک بظاہر علمی قسم کا اعتراض کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بڑی شان اور اتنا بڑا مقام ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاذ بھی ہیں، اس کے باوجود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی حدیث روایت کیوں نہیں، یا پھر کہہ رہتے ہیں فلاں امام نے کیوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نہیں لی، جیسا کہ امام ابو داؤد کے بارے میں کہہ دیا، امام ابن ماجہ کے بارے میں، یا امام ترمذی کے بارے میں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت زیادہ نقل کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کی عظمت اور شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام ترمذی جیسا بلند پایا امام اور فقیہ جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑے ادب و احترام سے لیتا ہے، اور بہت بڑے بڑے دقیق مسائل میں اور راویوں کے بارے میں فیصلہ جو ہے امام بخاری سے لیتا ہے، اور کہتا ہے میں نے اپنے استاد امام بخاری کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور اس حدیث پر حکم میرے استاد امام بخاری نے یوں بیان کیا۔ یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ کے ہی آپ بخوبی جان سکتے ہیں۔ باقی جو ہے یہ اعتراض کہ امام مسلم نے روایت کیوں نہیں لی حالانکہ وہ ان کے استاد تھے، یا فلاں نے روایت کیوں نہیں لی، تو اس کی ایک بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ضرور تھے، لیکن جو اساتذہ ہیں امام بخاری اور امام مسلم کے وہ مشترک ہیں، ایسے کہ جن اساتذہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لے رہے ہیں ان اساتذہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت لی، وہ امام مسلم کے ڈائریکٹ بھی استاذ ہیں۔ اور یہ محدثین کے ہاں عالی سند کا بہت زیادہ التزام کیا جاتا تھا، یعنی ایسی سند جس میں واسطے کم ہوں،
محدث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں واسطے کم ہوں اس کو وہ بہت زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے روایت نقل کرتے صحیح مسلم میں تو اس کی سند لمبی ہو جاتی، کیونکہ امام ابن ابی شیبہ ہیں یا دیگر ائمہ ہیں وہ امام بخاری کے استاذ ہیں اور وہ امام مسلم ڈائریکٹ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ وہ اگر کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ہمیں حدیث سنائی اور وہ آگے جا کر اپنے اساتذہ کا ذکر کرتے تو حدیث کی سند لمبی ہو جاتی، اور یہ مشہور و معروف ہے محدثین کے ہاں کہ وہ عالی سند کا التزام کرتے تھے۔ باقی ایک قول جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے مقدمے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو طعن کا جو ہے نشانہ بنایا ہے اور ان کو نعوذ باللہ وہ بہت زیادہ نقد کیا ان پر اور برا بھلا کہا انہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بالکل جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا ہے۔ بعض علماء کو یہ غلطی لگی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید اس کا اشارہ امام بخاری کی طرف بھی ہے، کہ جو اتصال سند کے حوالے سے بات آئی نا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ معاصرت کافی ہے، تو جب کہ بعض علماء نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معاصرت کو کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ سماع لقاء کا جو تصریح ہے اس کی وہ ضرورت محسوس کرتے تھے۔ ایک تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے، کوئی ایک قول بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس حوالے سے ثابت نہیں ہے، محض بعض علماء کی یہ رائے ہے اور ان کا خیال ہے ذاتی کہ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں کہا۔ پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں وہ ایسے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بولیں اور اتنا خلاف بولیں کہ ان کو علم حدیث سے ہی جاہل قرار دے دیں، نعوذ باللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام مسلم کہتے ہیں آپ سے بڑا عالم تو مجھے نظر کوئی نہیں آتا، اور پھر امام یعقوب بن محمد ابو یوسف اخرم ہیں رحمہ اللہ تعالی، جو 287 ہجری میں فوت ہوئے، نیشا پور کے بہت بڑے معروف فقیہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں رأیت مسلم ابن الحجاج بین یدی محمد ابن اسماعیل البخاری وهو يسأله سؤال الصبی المتعلم، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے سامنے بچوں کی طرح بیٹھ کے ان سے سوال کر رہے تھے، جس طرح بچے سوال کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو ایک بچہ سمجھتے تھے اور بچوں کی طرح آپ سے سوال کر دیا۔ تاریخ بغداد میں صحیح سند کے ساتھ یہ قول ثابت ہے۔ اور اس طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ خود جو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں دعنی حتی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین۔ امام مسلم تو کہتے ہیں کہ استاذوں کے استاذ ہیں آپ، امام بخاری کو کہتے ہیں مجھے اجازت ہے میں آپ کے پاؤں چوم لوں، ٹھیک ہے، آپ سید المحدثین ہیں، آپ علل الحدیث میں حدیث کے طبیب ہیں۔ تو اتنی عقیدت رکھنے والا شخص کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ علوم الحدیث سے ہی کسی کو جاہل قرار دے دے یا اس کو حدیث کا دشمن قرار دے دے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے قطعاً اپنے مقدمے میں ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں خود صحیح بخاری کے طریقے کو اپنایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو صحیح بخاری میں طریقہ ہے وہ اپنایا ہے، جیسا کہ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ انما کفا مسلم طریق البخاری ونظر فی علمہ وحذا حذبہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں امام بخاری کے طریقے پر اپنے آپ کو کاربند رکھا ہے۔ آپ امام بخاری کے علم میں انہوں نے گہری نظر کی ہے، یعنی امام بخاری کے علم سے انہوں نے استفادہ کیا اور قدم قدم پہ آپ کے نقش قدم پہ وہ چلے ہیں۔ تاریخ بغداد میں یہ کہا، اور امام دارقطنی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں لولا البخاری لما ذهب مسلم ولا جاء، اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم کو کون جانتا پہچانتا۔ امام مسلم کی جان پہچان تو امام بخاری کی شاگردی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تاریخ بغداد میں اور تاریخ دمشق میں یہ قول صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو اب صحیح مسلم میں جو امام مسلم نے روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل نہیں کی ان کی سند سے، اس کی وجہ لا محالہ یہی ہے کہ وہ عالی سند کے متلاشی ہوتے تھے محدثین، تو اس طرح سند نازل ہو جانی تھی، تو انہوں نے دوسرے اساتذہ سے اپنی احادیث جو ہیں وہ نقل کر دیں۔ اور اگر یہی اعتراض اس کو ویلڈ اعتراض مانا جائے اور اس کو وقت دی جائے کہ فلاں 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 محدثین نے کیوں نہیں امام بخاری سے حدیث لی، اس سے شاید امام بخاری کے علمی مرتبے میں کوئی فرق آ گیا ہے یا وہ
محدث نہیں رہے، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ منکرین حدیث کے لیے بھی ہے کہ جو فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سے انکار حدیث میں مبتلا لوگ جو فقہ حنفی سے جن کا تعلق ہوتا ہے، بلکہ اکثریت کا فقہ حنفی سے تعلق ہوتا ہے، یا پھر ایسے لوگ جو اپنے آپ کو فقہ حنفی کی طرف منسوب کرتے ہیں یا اپنے آپ کو علماء احناف میں شمار کرتے ہیں، یہ لوگ ان کو اپنا عالم سمجھتے ہیں، تو ان سے یہ سوال ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کتنے محدثین نے روایت، کوئی ایک صحیح کے نام سے جس نے کتاب لکھی ہو کسی محدث نے اور انہوں نے امام ابو حنیفہ کی کوئی روایت نقل کی ہو، حوالہ پیش کریں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں نہیں ان سے احادیث لیں؟ تو کیا اس سے یہ ثابت ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس قابل نہیں تھے؟ آپ کیا کہیں؟ ہم آپ کی رائے پوچھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس سے یہ مراد نہیں لیتے تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں اور ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اور اس حوالے سے باقی تفصیل جو ہے ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ ائمہ دین جو ہیں محدثین حدیث کے حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جرح کرتے تھے، اس کے باوجود وہ آپ کے نزدیک ان کی شان کم نہیں ہوئی، تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان کیسے کم ہو سکتی ہے؟ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ 7 جو بڑے بڑے اعتراضات تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محدثین کے طریقے پر چلنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔